بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عظیم الشان سلطنت کے حکمران تھے۔ آپ کا اصل نام محمود تھا جبکہ کنیت ابو القاسم تھی، اور نور الدین المالک العادل اور ناصر امیر المؤمنین آپ کے القاب تھے۔ آپ کی پیدائش 511 ہجری کو ہوئی اور وفات 58 سال کی عمر میں 569 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ اسلام کی مشہور مورخ اور سلطان نور الدین کے ہم عصر امام ابن اسیر اپنی تاریخ القامی فی التاریخ میں لکھتے ہیں، میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین سے زیادہ بہتر فرمانروا میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس کے باوجود ان کی راتیں جائے نماز پر گزرتیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت اور کردار کے ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز کے بعد کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر آرام کر لیتے تھے، پھر کچھ لمحوں بعد تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے اور صبح تک عبادات میں مشغول ہو جاتے۔ ایک رات کی بات ہے کہ نور الدین زنگی اپنے معمول کے مطابق نوافل ادا کر کے کچھ دیر سو گئے۔ خواب میں انہیں 3 بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہر دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، نور الدین ان کے شر سے ہمیں بچاؤ اور ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ خواب دے کر نور الدین زنگی ہڑبڑا کر اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے آقا کو کون سی چیز پریشان کر رہی ہے۔ بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا، میری جان مال آل اولاد سب آقائے مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ اس خواب کے بعد سلطان نور الدین زنگی نہایت بے چین ہو گئے۔ انہیں یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جس سے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں ہیں۔ اسی وقت اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتنا لمبا سفر محض 16 دن میں طے کیا۔ جب سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا استقبال کیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تحائف تقسیم کیے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے دعوت رکھی جس میں ہر خاص و عام کو مدعو کیا گیا۔ دعوت میں نور الدین زنگی ہر چہرے کی طرف غور سے دیکھتے رہے کہ شاید انہیں وہ دونوں آدمی نظر آ جائیں، لیکن بہت غور کرنے پر بھی جب وہ آدمی نہیں ملے تو سلطان نور الدین زنگی نے وہاں مقیم لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو دعوت میں شریک نہیں ہوا ہو یا کسی وجہ سے نہ آ سکا ہو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، سب موجود ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ سلطان نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ وہاں موجود لوگوں نے جواب دیا وہ 2 لوگ نہایت ہی نمازی اور پرہیزی ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ کم ہی کسی سے ملتے ہیں اور اگر کوئی فارغ وقت ملتا ہے تو وہ جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ فوراً ان دونوں کو بلایا جائے۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو انہوں نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اس مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللساں تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ سلطان نے مکان کا فرش ٹھک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ ایک دم سے سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔
سلطان سارا معاملہ آنن پانن سمجھ گئے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن چکے تھے۔ انہوں نے دونوں ملعونوں کو پابا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسد مبارک چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشخیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ دراصل یہ یہودیوں کی ایک چال تھی تاکہ مسلمانوں سے ان کی مقدس چیز کو چرا کر انہیں کمزور کیا جا سکے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے اس منصوبے کو برباد کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک تک جا پہنچی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں مبارک ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رخت طاری ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے چلتے اور کہتے، ذہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب کیا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ روایات کے مطابق سرنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک جا پہنچی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ناظرین، یہ تھا تاریخ اسلام کے ایک ایسے حکمران کا واقعہ کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں 3 دفعہ دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ اگر آپ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر مکمل تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔